بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اگر آپ اپنی مرضی کے موافق ایک نہایت عمدہ مکان بنوائیں اور آپ کا نوکر یہ کہے کہ مجھے تو یہ چیزیں اس جگہ اچھی معلوم ہوتی ہیں، جہاں آپ نے رکھی ہیں وہاں اچھی نہیں لگتی، آپ نے ایک گھر بنایا، خوب سجایا، ہر چیز کی سیٹنگ کی، اور آپ کا نوکر آپ سے کہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس جگہ اچھی معلوم ہوتی ہیں، جہاں آپ نے رکھی ہیں وہاں اچھی نہیں لگتی، تو یہ نوکر آپ کے نزدیک سزا کے قابل ہے یا نہیں؟ ضرور آپ اس کے ایک تماچا ماریں گے کہ بدتمیز، ہم نے مکان تیری خوشی کے لیے بنایا ہے یا اپنی؟ تو اس میں رائے دینے والا کون ہوتا ہے؟ مگر افسوس، ہم خدا کی چیزوں میں بے خوف و خطر جو چاہے کہتے ہیں، ہم ان کو خدا کی چیزیں سمجھتے تو کبھی شکایت دل میں آتی نہیں۔ اگر خدا کی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، اپنی ذات، دنیا، یہ سب اگر اللہ کی سمجھتے تو پھر شکایت نہ ہوتی۔ ہم سمجھتے ہے ہی میری، ٹھیک ہے نا؟ تو نوکر اگر اعتراض اور شکایت کرے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، تمہیں کیا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام سے کام رکھو۔ نہیں صاحب، آپ کی جو پلنگ ہے نا یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، اور جو یہ فرنیچر ہے یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، گاڑی آپ جہاں کھڑی کرتے ہیں وہاں نہیں وہاں کھڑا، کیا کہیں گے آپ؟ میاں اپنے حد میں رہو، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو اپنی سمجھتے ہیں اور اس میں نوکر کی رائے آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ہیں اللہ کے معاملے میں جو چاہے کہتے رہتے ہیں، بے خوف و خطر۔ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو فرمایا اگر ہم ان کو خدا کی چیزیں سمجھتے تو کبھی شکایت دل میں نہ آتی۔ بھائی یہ خدا کی چیزیں ہیں، تم ان کو اپنے کیوں سمجھتے ہو؟ پھر اللہ کو اختیار ہے، جس کو چیز کو چاہے مکان دنیا میں رکھے اور جس کو چاہے مکان آخرت میں رکھے، جس چیز کے بارے میں چاہے یہیں آپ کو دے دے اور جس چیز کو چاہے لے لے۔ تم کو راضی رہنا فرض ہے، ناراض ہونا بدتمیزی ہے۔ رضائے محبت سے دنیا میں بھی راحت حاصل ہوتی ہے، اگر راضی رہو گے تو دنیا میں بھی راحت ملے گی، اور اللہ کے فیصلوں پہ ناراض رہو گے تو دنیا میں بھی راحت چھن جائے گی۔ راضی رہنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جو محبوب کی چاہت ہے اس پہ اپنی چاہت فنا کر دو، ورنہ پریشان رہو گے۔ حضرت بہلول سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا حال پوچھتے ہو اس شخص کا جس کی خواہش کے مطابق دنیا کے تمام کام ہوتے ہوں۔ حضرت بہلول سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو فرمایا کیا حال پوچھتے اس شخص کا کہ جس شخص کی خواہش پہ دنیا کے تمام کام چلتے ہوں۔ پوچھا حضرت یہ کیوں ہو سکتا ہے سارے کام ایک شخص کی خواہش کے موافق ہوتے ہوں؟ فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش پہ فنا کر دیا ہو، ہر کام اس کی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہماری بھی وہی مرضی، تو وہی ہوتا ہے پھر جو ہماری مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ کتنی راحت ہوگی، کتنا سکون ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ دنیا بھی اگر درست ہے تو سچے دین والی ہی کی ہے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا جتنا یقینی ہے، اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ دنیا بھی اسی کی درست ہے جس کا دین درست ہے۔ لیکن بھائی بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اس لیے ہماری دنیا درست ہو جانی چاہیے۔ ہاں اس کا جائزہ ضرور لے لینا چاہیے کہ دین کی درستگی کا مطلب کیا ہے۔ بس اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا دین درست ہو گیا، اب تو ہماری ساری دنیا ہی ٹھیک ہو جانی چاہیے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں وہ یہ نا مشہور ہے کہ دو نفر ہی کیا پڑھ لی، انتظار ہونے لگتا ہے کہ وہی بھی آنا شروع ہو جائے میری طرف۔ ہاں یہ ضرور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میری دین کی درستگی کا حال کیا ہے۔ کوئی دو رکعتیں بھی ایسی ہیں کہ اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، کوئی زندگی کی دو رکعتیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دینیا بھی اسی کی درست ہوگی جس کا دین درست ہو، جس کا دین درست ہوگا۔ دنیا بھی اگر درست ہے تو دین والی ہی کی ہے۔ دنیا یہ نہیں کہ ہزاروں روپے ہوں، موٹر ہو، نوکر ہو، دنیا یہ ہے دل چین سے ہو۔ دنیا تو یہ ہے راحت مل جائے،
سکون مل جائے، دل کو چین مل جائے، محبتیں مل جائیں، آرام مل جائے. ارے بھائی، اس کے لیے نوکر کا ہونا، پیسوں کا ہونا اور اس کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں. اگر اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی یہ چیزیں دے دیتا ہے، اور نہ چاہے تو یہ سب کچھ ہو اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. دل کا چین مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، یہ دنیا ہے. اور یہ صرف دین والے ہی کو نصیب ہوتا ہے، یہ صرف دین والے ہی کو نصیب ہوتا ہے. یہ پیسوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر دین ہو. تھوڑے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، بشرطیے کہ دین ہو. اگر وہ دین نہیں، ڈھیر لگا لو، یہ نہیں ہوگا. فرمایا دنیا یہ ہے کہ دل چین سے ہو. واللہ، اگر دل چین سے ہے تو صرف اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اپنے قسم کھا کے کہہ رہے، واللہ اگر دل چین سے ہے تو صرف انہی کا ہے جن کے دلوں میں اللہ ہے. اللہ والے دل تو چین انہی کا، ورنہ کہیں چین نہیں. تو اگر درست ہے تو دنیا بھی صرف دین والوں کی. دنیا یہ ہے دل چین سے ہو. فرمایا واللہ اگر دل چین سے ہے تو صرف اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اگر دل چین سے ہے تو صرف اللہ کے نیک بندوں کا. بس دنیا والوں سے جیسے دیکھو ایک نہ ایک غم میں گرفتار ہے. کوئی بیماری میں چیخ رہا ہے، کسی کو اولاد سے بے حد محبت ہے، ایک بیگم کو اپنے بچوں سے محبت تھی، وہ ان سب کو اپنے پاس ایک فرش پر لٹاتی تھی اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتی تھی کوئی غیب تو نہیں ہو گیا. یہ کیا عذاب نہیں؟ ہاں، کون کس غم میں اور مصیبت میں گرفتار. ذرا سا ذہن کمزور، او میرے بچے کا ذہن کمزور ہے، اسی غم میں پڑی ہوئی ہے. ہاں، ذرا سے کچھ ہو گیا، اسی غم میں اس نے اپنی زندگی کا سکون چین ختم. اور ایک یہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی، دل مطمئن. پھر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے، کہاں سے اس کا کھانا ہوگا، کہاں سے اس کا پینا ہوگا، کہاں کا اس تک میں. ارے تو بھی تو چھوٹا سا تھا، تجھے اللہ دے رہا اسے بھی دے دے گا. کیسے انہونے جسے کہیں کہ کون کون سے خیالات اسے پریشان کر رہے ہیں، کون کون سے خیالات. فرمایا دنیا والوں سے جیسے دیکھو ایک نہ ایک غم میں گرفتار ہے. کوئی بیماری میں چیخ رہا ہے، کسی کو اولاد سے بے حد محبت ہے، ایک بیگم کو اپنے بچوں سے محبت تھی اور انتہائی ان سب کو اپنے پاس ایک فرش پہ لیٹاتی، رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتی کوئی غیب تو نہیں ہو گیا. یہ عذاب نہیں. بعض لوگوں کو حق تعالی مال کی محبت سے عذاب دیتے. الذی جمع مالا وعدد، گن رہا ہے کتنے ہاں کم نہ ہو جائے، اور کم کا اتنا ڈر ہے کہ خرچ بھی نہیں کرتا اپنے اوپر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عذاب ہے. مشہور ہے ایک بخیل جب مسجد میں جایا کرتا تھا تو گھر کا چراغ گل کر کے جاتا تھا. ایک مرتبہ بھول گیا تو مسجد سے لوٹ کر آیا. باندھی نے پوچھا خیر ہے کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ کہا میں چراغ گل کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا میں ایسی غافل نہیں تھی، میں نے تمہارے جاتی چراغ گل کر دیا تھا، مگر مجھے تو اس کی فکر ہے کہ تم جو بوٹ لے کر آئے اس میں تمہارا جوتا گھس گیا ہوگا. بخیل نے باندھی کی بڑی تعریف کی. اس طرح کے فیض سے خرچ کیا کرتے ہیں. میرے جوتوں کی تو فکر نہ کرو کیونکہ لوٹتے ہوئے میں نے بغل میں دبا لیے تھے. تو کیا یہ مال کی محبت وبال جان نہیں؟ ہاں، کیا یہ مال کی محبت وبال جان نہیں؟ کیا فائدہ اس دولت کا؟ خرچ کرتا بھی ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے، یار کیوں خرچ ہو گئے. لا حول ولا قوت. بس اوقات گاڑی لوگ چلاتے ہیں، راحت تو لیتے ہیں، نہیں اچھی خوبصورت سے راحت و آرام کے لیے، لیکن ان کی پوری فکر ہوتی ہے گاڑی کو راحت و آرام پہنچائیں، کہیں ذرا اوپر نیچے نہ ہو جائے. ارے میاں اللہ، گاڑی لیتے ہیں آدمی راحت و آرام کے لیے خوبصورت سی، پھر اس کو راحت و آرام پہنچانے کی پوری توانائی خرچ کر دیتے ہیں. خود تکلیف اٹھائیں گے، دکھ اٹھائیں گے اور اسے راحت و آرام پہنچائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کا خیال نہ رکھا جائے، گاڑی کا خیال نہ رکھا جائے، لیکن اس میں گھلا نہ جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں پریشان نہ رہا جائے. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے اور تم نادان و دنیا کی خدمت میں لگ گئے ہو. دنیا تو تمہاری خدمت کے لیے تھی
لیکن اب وہ مخدوم بن گئی، ہم خادم بن گئے. اور تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا تھا. دنیا تمہاری خدمت کے لیے تھی، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے تھے. جبکہ انسان ہر وقت اسی ادھیڑ پن میں لگا رہے، بہرحال دنیا کی راحت بھی اسی کو ہے جس کا دین اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے کہا روٹی گراں ہو گئی، کہا ہم کو کیا فکر، ہماری روٹی کا ذمہ انہوں نے لے لیا ہے، ہم پر عبادت فرض ہے، ہم کو عبادت میں لگنا چاہیے، روٹی وہ آپ کو دیں گے. بہرحال اعمال کی اصلاح وہ چیز ہے جس میں آخرت کو تو بھلا ہے ہی، دنیا کی راحت بھی اسی سے حاصل ہوتی. اور جیسے میرے عزیزو اعمال اعضاء اور جوارح کا اصلاح ضروری ہے، ایسی آدمی کی سوچ و فکر بھی اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. اور وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، وہ اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھنا ہے، وہ اپنے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، وہ اللہ کی رحمت پر، شفقت پر، خیرخواہی پر، اس کی جسے کہیں کہ رحیمیت پر پورا اعتماد اور یقین ہونا ہے. اس سے زندگی ٹھیک ہوتی، اس سے زندگی ٹھیک ہوتی. ورنہ اگر اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سوچ بیمار ہے، سوچ بیمار ہے، فکر بیمار ہے، ہاں تب بھی دین صحیح نہیں. سوچ اور فکر ٹھیک ہے، اعمال صالحہ کوئی نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، تب بھی ٹھیک نہیں ہے. باطن بھی ٹھیک ہو اور ظاہر بھی ٹھیک ہو. جب دین ایسا درست ہوگا تو پھر دنیا تو آخرت اس کی دنیا بھی بھلی ہونے لگ جائے گی، اس کی دنیا بھی بھلی ہونے لگ جائے گی. دنیا کی راحت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے، خصوصاً اگر تندرستی بھی ہو اور بقدر ضرورت غنا اور فراغت بھی ہو تو پھر اس شخص سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش قسمت نہیں. ہاں اگر تندرستی بھی ہو اور بقدر ضرورت غنا مال بھی ہو اور فراغت بھی ہو، پھر اس شخص سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. آپ کو ایک بات عرض کروں، دنیا میں کسی بھی فن میں اگر کسی شخص نے کمال حاصل کیا ہے، کمال یعنی اگر کسی نے کوئی گاڑی ایجاد کر دی، کسی نے کوئی جہاز ایجاد کر دیا، کسی بھی فن میں غیر معمولی نمایاں کردار ادا کیا دنیا میں، مذہب تو مذہب میں عرض کروں غیروں میں بھی، تو آپ اس چیز کی زندگی میں دیکھیں گے ایک خوبی سب میں مشترک ہے. وہ کیا؟ وہ دنیا کے لحاظ سے قناعت پسند ہوں گے، وہ دنیا کے لحاظ سے قناعت پسند ہوں گے، اور دنیا کے لحاظ سے ان کی زندگی سادہ ہوگی. یہ چیز سب میں مشترک ہوگی. جس نے بھی کوئی بڑا کارنامہ دنیا میں انجام دیا، اور چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کارناموں میں سب سے آگے ہیں، تو ان کی زندگی تو اس میں بہت ہی نمایاں تھی. کیونکہ یکسوئی اسی کو حاصل ہوتی ہے نا، کسی کام کسی مقصد میں لگنے والے کے لیے یکسوئی تب ہے، ورنہ تو وہ انہی چیزوں میں الجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، منزل پا ہی نہیں سکتا. اور چونکہ مسلمانوں کی منزل اور مقصد بہت اونچی ہوا کرتی ہے، اس لیے ان کی تو مزاج میں ہونا چاہیے کہ قناعت 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 قناعت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں ہوتے، عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں ہوتے. ان چیزوں میں راحت نہیں، ان چیزوں میں تو کلفت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے. آپ کا کام کوشش ہے، اگر تم کوشش میں لگ جاؤ پھر بھی کامیابی کا درجہ حاصل نہ ہو تب بھی ثواب ملے گا، بلکہ دگنا ثواب ملے گا. ایک محنت کا، ایک ناکامی کی حسرت کا اور رنج کا. ناکامی پر ثواب ملنے پر حیرت نہ کیجیے. حدیث شریف میں تصریح ہے، جو شخص قرآن میں اٹکتا ہو اور اس پر دشوار معلوم ہوتا ہو، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر پڑھنے کا اور دوسرا اس تکلیف کے اٹھانے کا. اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، تکلیف ہوئی وہاں تک نہ بھی پہنچ پائے، دگنا اجر ملے گا. کوشش میں لگے رہو، محنت میں لگے رہو. فرمایا مسلمان اگر اسی بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم کو آخرت میں سب کچھ مل جائے گا، تب بھی ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمام دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ میری ہر خواہش تو کل پوری ہو جائے گی، تو بتاؤ آج کتنا راحت و آرام ہو جائے گا. جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کل میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تو بتاؤ اس کا آج اگرچہ تکلیف میں لیکن پھر بھی اس میں کتنا آرام ہو جائے گا. ایسا ہی نا بھائی، جسے یہ پکا یقین ہو جائے کل اس کی ہر خواہش پوری ہو، کل سے اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تو بتاؤ اس کا آج کتنا آرام میں ہو جائے گا. صرف یہ سوچ کے مزے لے کر. تو
اسی طرح مسلمان اپنے کل آخرت کو کل کی طرح سمجھتا ہے اور اس کا ایمان اور یقین ہے کہ وہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تو اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی بڑی پر لطف ہو جاتی ہے، بڑی پر لطف ہو جاتی ہے۔ بھئی ایک آدمی بس پہ سوار ہے اور بڑی مشکل سے بس کے دروازے پہ صرف اس کا پنجہ ہے، جسم پورا بائل لٹکا ہوا، اندر بس بھری ہوئی ہے، اور اگر اسی ہو کہ اب تو میں نے اس بس سے اترنا ہی، تو بتاؤ کتنی تکلیف میں ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا۔ اور اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ بس اگلا اسٹاپ میرا ہے، بتاؤ یہ تکلیف آسان ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ایسی مسلمان کی زندگی ایسی پر لطف ہو جاتی ہے جب اسے کل کی زندگی پہ یقین آ جائے۔ اگرچہ تکلیف میں ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، پورا جسم باہر ہے، بڑی مشکل سے پنجہ گاڑی کے اندر ہے، اوپر سے لٹکا ہوا ہے، دیکھنے میں لگا کتنی مشکل سے جا رہا ہے، لیکن اگر اسے یہ پتا ہے کہ اگلا اسٹاپ میرا آنے والا ہے، اطمینان ہو جائے گا۔ اور جو آخرت کو بھول جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ واللہ بس اوقات وہ خودکشی کر لیتا، کیونکہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اسے کوئی زندگی نظر نہیں آ رہی، بس مایوس خودکشی کر لیتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، یا پاگل ہو جاتا ہے، یا نفسیاتی ہو جاتا ہے، یا خودکشی کر لیتا ہے، یا پاگل ہوتا ہے، یا نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ یہ سزا ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام جد و جہد اور دوڑ دھوپ ملک کبیر کے واسطے تھی، مشکل کبیر کے واسطے تھی، یعنی اگلا ملک اس کے واسطے تھی، اسی کے لیے تھا جو کچھ تھا، جس کی شان میں یہ ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ، اس ملک کے حقیر کے لیے کچھ نہ تھا، صحابہ کی بڑی شان ہے، اولیاء سب اسی شان کے گزرے ہیں کہ جب تم دیکھو گے اللہ کی نعمتوں کو اور ملک کبیر کو، اب جسے اللہ ملک کبیر کہہ رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو صحابہ کی ساری دوڑ دھوپ اس ملک کبیر کے لیے تھی، آخرت کے لیے تھی۔ حضرات صحابہ میں نہ تکبر تھا، نہ شیخی تھی، نہ وہ کسی مخلوق سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھے، ہر وقت آخرت کے منتظر رہتے تھے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی سوچ اور فکر کے لحاظ سے سلامتی نصیب فرما دے، اور کل کی زندگی کا ہر لمحے ہر آن دھیان نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک و ذکرک واجعل همومنا كما تحب وترضى، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔